اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں کھلی سیاسی فیلڈ دے دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ بار میں عاصمہ جہانگیر گروپ کامیاب، احسن بون اور اعظم نذیر تالڑ کا جشن۔ 8 فروری الیکشن کی تاریخ مقرر۔ علی امین گنڈا پر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے معروف رہنما، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کروائی تھی کہ صوبہ بھر میں صوبہ خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی پارٹی کو سیاسی میٹنگز، جلسہ جلوس، کارنر میٹنگ، کنونشن، سیاسی ریلیاں نکالنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور انتخابات کی تاریخ بھی ڈکلیئر کر دی گئی، جس کی وجہ سے صوبہ بھر میں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی سرگرمیاں جاری کر چکی ہیں، جبکہ تحریک انصاف کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ برائے مہربانی ہمیں بھی دوسرے سیاسی گروپوں کی طرح ہمیں بھی سیاسی سرگرمیاں اور الیکشن کمپین کی اجازت دی جائے۔ اس درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو صوبہ بھر میں ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جاتی ہے۔ آج تحریری طور پر بھی اس کی اجازت دے دی گئی ہے اور تحریک انصاف پاکستان کو ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں، جلسہ جلوس، ریلی وغیرہ نکالنے کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر متعلقہ ضلع سے اجازت لینا ضروری ہے، تاہم اگر ڈپٹی کمشنر صوبائی حکومت، وفاقی حکومت یا کوئی لا فورس ایجنسی روکتی ہے یا اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیش کرتی ہے تو عدالت سے رجوع کیا جائے۔ عدالت یقین دہانی کرواتی ہے کہ کسی بھی ادارے کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالے۔ درخواست گزار نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل پشاور کے ہدایات کے مطابق چلیں گے اور کہیں بھی جلسہ جلوس کرنے سے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب سے اجازت لے کر اگلی کارروائی کریں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ 31 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے، جس میں عاصمہ جہانگیر گروپ بڑے مارجن سے جیت گیا ہے۔ نظر تو یہ آ رہا تھا کہ پی ٹی اے سپورٹ کے احمد خان کا گروپ جو ہے وہ بڑے مارجن سے جیتے گا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نیا صدر احمد خان صاحب ہی بنیں گے، جبکہ نتائج انتہائی حیرت انگیز اور انتہائی مختلف آئے ہیں۔ 2 بڑے عہدے ہوتے ہیں، ایک صدر کا عہدہ، صدر بار کا عہدہ، اور دوسرا جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار۔ یہ 2 بڑے عہدے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں عہدے عاصمہ جہانگیر گروپ نے جیت لیے ہیں۔ عاصمہ جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں۔ شہزاد شوکت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، جبکہ علی عمران سید سیکرٹری جنرل منتخب کر لیے گئے ہیں۔ نائب صدر کی نشست احمد خان گروپ کے نام رہی ہے۔ سردار لطیف خان کھوسہ کے صاحبزادے شہباز کھوسہ ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار منتخب ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں احسن بون صاحب ہیں اور اعظم نذیر تالڑ صاحب، ان کی طرف سے بہت پیسہ بھی چلایا گیا ہے، تاہم یہ افواہوں کی حد تک ہی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق عاصمہ جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت 1710 ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ احمد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس 1243 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ علی عمران سید 1545 ووٹ لے کر سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، جبکہ احمد خان گروپ کے سلمان منصور 1373 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ لاہور کے نائب صدر کی نشست پر احمد خان گروپ کے عمر ایاد سندھو 555 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ ٹرن آؤٹ 80% رہا ہے، جو کافی قابل ذکر ہے، اور عاصمہ جہانگیر گروپ کو احسن بون اور اعظم نذیر تالڑ صاحب نے مکمل سپورٹ کیا تھا اور اب یہ جشن جاری ہے۔ 8 فروری 2024 کو جمعرات کے دن عدالت کے حکم پر اور الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے مشاورت سے، ان دونوں کی مشاورت سے ایک متفقہ ڈیٹ 8 فروری جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ الیکشن 2024 عیسوی میں 8 فروری کو ہوں گے۔ تو اس دفعہ عدالت نے بڑے سخت احکامات دیے ہیں، اور ایک موقع پر تو لگتا تھا کہ صدر پاکستان اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اعلیٰ افسران
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उसके जो मेंबरान वगैरह पर आर्टिकल 6 ना लग जाए, क्योंकि 90 दिन के अंदर ये लोग इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे हैं। ताहम अदालत ने रहमदिली का मुजाहरा किया है और मामला जो है वो एडजस्ट होने दिया है। तो अब एक मुतफ़िका तौर पर 8 फरवरी की डेट का ऐलान कर दिया गया है। अब इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है तो यकीनन इससे एक बहुत बड़ा इम्कान पैदा हो जाएगा कि इमरान खान साहब शायद 2/3 अक्सरियत के करीब पहुँच जाएँ। और ये खबर नवाज शरीफ साहब पर किसी बिजली बंद कर गिरी है और यकीनन उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। इंसान धांधली भी करता है, बेईमानी भी करता है, लेकिन कितनी कर सकता है? जब 60%, जब 70-80% खान साहब की मकबूलियत है तो फिर उसमें 10-15 या 22-25% कबूलियत जो मियाँ साहब की है वो कहाँ तक काम करेगी? इतने वसी पैमाने पर धांधली बल्कि धांधला करना मुमकिन ना होगा। और यकीनन लेकिन दूसरी बात ये है, एस्टेब्लिशमेंट, तमाम लॉ एजेंसी, तमाम इदारे जो हैं और वज़ीर आज़म उनका दफ्तर, इसके अलावा हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं। ये हालात ज़ाहिर करते हैं कि खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी। इस सूरत में तकरीबन 15,000 उनके कारकुन जेलों में बंद हैं, तकरीबन 200-250 उनके जो अहम रहनुमा सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के वो भी जेल में बंद हैं, वो ख़ुद भी जेल में हैं। तो इन हालात में अगर इलेक्शन होता है और इनको कोई रिलीफ पीटीआई को नहीं मिलता, लेकिन इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाती है, फिर भी इम्कान है कि एक अच्छी जो तादाद है वो पीटीआई हासिल कर लेगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।